بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم بسم الله الله الرحمن الرحمن الرحيم. الرحيم. اچھا جی، کل جو تصویر اللہ تعالیٰ نے دکھائی اگر بنی ہے ذہن میں، تو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں اور اس جو عذاب والی جگہ ہے اس سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں سب سے پہلے۔ تو کل ہم نے پڑھا تھا کہ جو مشرکین ہیں، کفار ہیں، یا جو مومنین نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کیا کرے گا؟ جہنم کے اندر پھینکے گا۔ کھانے کے لیے شجرت زقوم ہوگا، وہ کھائیں گے۔ اوپر سے پانی پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی ہوگا۔ اور زقوم کا درخت بتایا کہ یہ جہنم کی تہ میں ہے، یہی پڑھا تھا نا؟ جی جی اب یہ جو جانا اور پھر جہنم کے اندر آنا، یہ ایک ہی جگہ ہے کہ وہ جس جگہ پہ جا کے کھانا ہے انہوں نے، وہ بھی جہنم کی تہ ہے۔ وہاں تو ممکن ہے بہت زیادہ آگ ہو، اس لیے ایک دوسری جگہ پہ آتا ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ اسفل سب سے نچلی جگہ جو ہے جہنم کی، وہاں ہوں گے منافق۔ اور دوسری جو حدیث آپ نے سنی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی جو گہرائی ہے اس میں بتایا کہ ایک بھاری پتھر اگر اوپر سے گرایا جائے تو 70 سال دنیا کے لگتے ہیں اس کو نیچے جانے میں۔ کیوں جی؟ تو یہ ساری چیزیں اس وجہ سے ہیں کہ ہم لوگ اس دنیا کے اندر بیٹھ کے یہ جو اپنا زندگی ہے اس میں صحیح راستے پر آ جائیں۔ اور یہ جو ہے کہ ثم ان مرجعہم لإلی الجحیم، پھر ان کے لوٹنے کی جگہ یقیناً جہنم ہی کی طرف ہے، بھڑکتی ہوئی آگ ہی کی طرف ہے۔ تو یہ کھانا سورہ رحمان کے اندر آیت میں نے کہا تھا تو وہ تھی یطوفون بینہا و بین حمیم آن، آتا ہے فبأی آلاء ربکما تکذبان، جی، کہ وہ جو کفار ہیں، مشرکین ہیں، وہ اس جہنم کے درمیان اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان چلتے رہیں گے۔ کیوں جی؟ یطوفونا، طواف کرتے رہیں گے ایسے۔ اب یہ کیوں ہے یہ دیکھنا ہے ہم نے، اور یہ بڑی اہم چیز ہے ابھی جو پڑھنے لگے ہیں۔ اور ہم میں سے بھی بہت زیادہ ایسے لوگ ہیں کہ جب ہم قرآن مجید ہم نے نہیں شروع کیا تھا تو ہم کن کے پیچھے چلتے تھے کہ ہمارے والد صاحب چونکہ یہ کام کر رہے ہیں اور ہم بھی یہ کام کریں۔ کیوں جی؟ ایسے ہی ہے عموماً، بالکل ایسے ہی تھا جی۔ اور پھر یہ ہے کہ جو مسجد میں گئے تو مسجد میں ممبر پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں مولانا، ان کو قرآن مجید آتا تھا، جیسا بھی آتا تھا، جیسے انہوں نے تشریح کر دی اور ویسے ہی ہم نے اس کو پا لیا۔ اب اللہ تعالی یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جب بھی کفار کی بات آتی ہے کہ بھی تم یہ کفر کیوں کرتے ہو، تم ایمان کیوں نہیں لاتے ہو، تو وہ ایک بات کہتے تھے کہ وجدنا علیہ آباءنا، کہ ہم نے تو اسی طریقے پر اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے۔ کیوں جی؟ ایسے ہی ہے جی اب سنیں، اب یہ ہے کہ کیا یہ کافی ہے کہ بھی ہمارے باپ دادا جو ہیں وہ جس چیز پر ہیں اس چیز پر ہم بھی چلتے رہیں؟ یہ کافی نہیں ہے۔ ہمیں قرآن مجید سیکھنا ہے، قرآن مجید پڑھنا ہے، سنت رسول اس کا مطالعہ کرنا ہے۔ کیوں جی؟ اور اب بڑا آسان ہے، جب تک یہ گوگل اور یہ سارا کچھ آ گیا ہوا ہے، ایپس وغیرہ آگے ہوئے ہیں، تو اب بڑا آسان ہے۔ اب یہ جو جہیم کے اندر جائیں گے یا بھڑکتی ہوئی آگ کی طرف جائیں گے
اور ان کے لوٹنے کی جگہ بھی وہی ہے. یہ کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ انہم الفاؤ آباءہم ضالین فہم علی آثارہم یہرعون. تو دو نئے لفظ ہیں اس میں. الفاؤ ساتھیوں کچھ ساتھیوں کے لیے نہیں ہوگا نیا. الفینا علیہ آبانا پہلا نا پڑھا ہم نے. جی بالکل پڑھا ہے. وجدنا بھی ہے، الفینا بھی ہے، پانا الفاؤ. تو انہم بے شک انہوں نے الفاؤ پایا آباءہم اپنے آباء و اجداد کو ضالین گمراہ. ٹھیک ہے جی. جی جی اور کیا کیا؟ پایا گمراہ. اب چھوڑنا چاہیے تھا ان کو، لیکن روایات اور رسمیں اور وقت جو تھا اس کا دھارے کے اندر وہ بہ گئے، اور پھر کیا کرنے لگے؟ فہم، اور تو وہ علی آثارہم. آثار کس کی جمع ہے؟ اثر. اثر. اور اثر کے معنی قدموں کے نشان. تو آثارہم کا بن جائے گا ان کے قدموں کے نشانات پر. اب جو لفظ آ رہا ہے یہرعون، اس کو ذرا دیکھنا ہے کہ ہے رو عین. ہرا کیا ہے؟ نیا لفظ ہے. ہرا کا مطلب ہوتا ہے دھکیلنا جی، یا دھکا کھانا. یہرعون. اچھا، جب دھکیلتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ انسان تیز ہو جاتا ہے. اور یہ تیز ہونا تب ہے کہ جب آدمی کا اپنا خیال نہ ہو، بے اختیاری کے اندر اگر وہ بھاگتا ہے، دوڑتا ہے، تو اس کو یہرعون کہتے ہیں. بے اختیاری لفظ میں اس کی طرف توجہ دلاؤں گا. بے اختیاری یہ ہے کہ اس نے سوچا ہی نہیں ہے کہ میرے آباء و اجداد کیا صحیح رستے پر ہیں، بس ان کے جو نقش قدم تھے اسی نقش قدم پر اپنے بھی پاؤں رکھ لیے اور چلنا شروع کر دیا، بلکہ دوڑنا شروع کر دیا. تو اس کو پڑھتے ہیں ذرا. انہم ترجمہ کریں. بے شک وہ. چلو الفاؤ اب ترجمہ کریں. بے شک انہوں نے پایا. انہوں نے پایا. تو آپ ترجمہ کریں. انہم الفاؤ کا اب ترجمہ کریں گے کہ بے شک انہوں نے پایا. انہوں نے پایا پایا. پایا مفعول ہے. آباءہم اپنے آباء و اجداد کو اپنے آباء و اجداد کو ضالین گمراہ گمراہ. تو پورا جملہ بنے گا بے شک انہوں نے اپنے آباء و اجداد کو گمراہ پایا. فہم تو وہ ترجمہ تو وہ علی آثارہم ان کے ان نقش کے قدم پر قدموں کے نشانات پر ہیں. جی، اور ان کے قدموں کے نشان پر یہرعون دوڑتے تھے. جی، بے اختیار دوڑتے تھے. بے اختیار دوڑتے تھے. تو یہ بنے گا اس کا ترجمہ. آگے جی. وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ. اس میں آئے گا تو فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ. تو منذرین بھی آ رہا ہے، منذرین بھی آ رہا ہے. بڑا آسان انشاءاللہ بنے گا اس کا. اب دولہ کا سمجھ دیکھنا ہے آپ نے. آج ہی ہم نے جب ریویژن کر رہے تھے تو دولہ کے معنی پڑھے ہیں ہم نے. کیا پڑھا دولہ؟ گم ہو جانا. گمراہ ہوا. گم ہو جانا. ٹھیک ہے. دولہ کا مطلب گمراہ ہو جانا بھی ہوتا ہے اور گمراہ کرنا بھی ہوتا ہے. ایک اس کا مضارع اگر بنے گا یدلو، یدلو تو کا مطلب ہوگا وہ گمراہ ہوتا ہے، اور یدلو ہوگا تو مطلب ہوگا وہ گمراہ کرتا ہے. یہ اتنا فرق ہے تھوڑا سا. مثلا ہم نے پڑھا ہے یدلو بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. کیا ترجمہ پڑھا تھا؟ وہ گمراہ کرتا ہے
उसके ذریعے بہت ساروں کو کیوں؟ یہ کے اوپر پیش تھا، وہ گمراہ کرتا ہے. اگر یہ دلو ہوتا تو اس کا مطلب ہوتا ہے. تو یہاں ہے وَلَقَدْ دَلَّ قَبْلَهُمْ، اور بے شک گمراہ ہوئے ان سے پہلے اکثر الاولین، پہلوں میں سے بہت سے لوگ، پہلوں میں سے یہ گزر گئے ہیں، آباء و اجداد ہی ہیں وہ. تو بے شک ان سے پہلے پہلوں میں سے بہت سے لوگ کیا ہوئے؟ گمراہ ہوئے. تو وَلَقَدْ ارسلنا، اور بے شک ہم نے بھیجا ان میں، ہاں جی، وہ جو گمراہ تھے ان میں بھیجے اللہ نہیں. وہ کہتا ہے کہ بے شک ہم نے بھیجے ان لوگوں میں منذرین، ترجمہ کیا ہوگا؟ بہت سے ڈرانے والے. جی، اس کا اس کی امت کے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فانظر، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیف کان زارین، کیسا ہوا انجام والوں کا کیا ہوگا ڈرانے والوں کا. تو دیکھ Recording in progress. المخلصین، یہ جو ہے نا مجہول کا صیغہ، اس کو سیکھنا ہے. منذرین، مخلصین، سوائے اللہ کے بندوں کے جو خالص کر لیے گئے. جی، مخلصین جو چن لیے گئے، جو خالص کر لیے گئے. اچھا جی، آپ مل کے پڑھتے ہیں. تو بے شک انہوں نے اپنے آباء و اجداد کو گمراہ پایا، تو وہ ان کے نقش قدم پر دوڑائے جاتے تھے. یوراؤن ہے نا، دوڑائے جاتے تھے. بالکل، کہ انہوں نے مانا. کبھی ہم نہیں مانتے رسول کی بات، ہم اپنے جو آباء و اجداد ہیں انہی کی بات مانیں گے. تو یہ ہے دوڑائے جاتے تھے کا مطلب ہے اللہ نے وہ راستہ کھول دیا ان کے لیے. دوڑائے جاتے تھے، اس کو دیکھنا ہے. آگے جی، وَلَقَدْ کا ترجمہ کریں. اور بے شک دلہ، گمراہ ہوئے. یہ ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ جملہ جو فعلیہ ہوگا، جو فعل سے شروع ہوگا، تو وہ واحد آئے گا، مفرد آئے گا. آگے دیکھنا ہے کہ کون ہوئے، تو وہ ہے اکثر الاولین ہے. تو گمراہ ہوئے قبلہم، ان سے پہلے اکثر الاولین، پہلوں میں سے بہت سے لوگ کر لیں. پہلوں میں سے بہت سے لوگ، ٹھیک ہے. وَلَقَدْ دوبارہ آ گیا ہے. اور بے شک ارسلنا، ترجمہ ہم نے بھیجے فیہم، ان میں منذرین، بہت سے ڈرانے والے. ہاں جی، کئی کر لیں، کئی ڈرانے والے. ہم نے ان میں کئی ڈرانے والے بھیجے یا بہت سے ڈرانے والے بھیجے. کون سا ترجمہ کرنا ہے؟ کئی ڈرانے والے زیادہ بہتر ہے. اوکے جی. آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فانظر،
تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو دیکھ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو دیکھ کیف کانا کیسا ہوا انجام کیسا ہوا کانا بطور فعل کے آ رہا ہے کیسا ہوا عاقبۃ المنذرین کیسا ہوا ڈرائے جانے والوں کا انجام تو ڈرائے جانے والوں کا انجام کیسا ہوا اللہ مگر سوائے کر لیتے ہیں عباد اللہ المخلصین اللہ کے وہ بندے اللہ کے جو کہ چن لیے گئے اللہ کے وہ بندے جو خالص کر لیے گئے یہ ہم نے پہلے مخلصین پڑھا ہے جو خالص کر لیے گئے ترجمہ یہی ہے جو چن لیے گئے خالص کر لیے گئے اپنی ہدایت کے لیے ہدایت دینے کے لیے تو جی پروفیسر صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے جی بالکل ہے جی 74 تک پروفیسر وسیم صاحب جی پروفیسر وسیم صاحب پلیز انہم شاید ان تک جی آواز نہیں جاتی داؤد صاحب ڈاکٹر داؤد صاحب کریں گے جی سر انہم الفوا آباءہم ضالین بے شک انہوں نے اپنے آباء و اجداد کو گمراہ پایا فہم علی آثارہم یہرعون تو وہ ان کے قدموں کے نشانات پر بے اختیار دوڑائے جاتے تھے جی وَلَقَدْ ضَلَّ عَنْهُمْ اکثر الاولین قبل اور بے شک وَلَقَدْ ضَلَّ قبلہم اکثر الاولین اور بے شک ان سے پہلوں میں سے بہت سے لوگ گمراہ ہوئے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ اور بے شک ہم نے ان میں کئی ڈرانے والے بھیجے فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذِرِينَ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہی ہے آواز ذرا دوبارہ پڑھ لیں جی فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو دیکھ ڈرائے جانے والوں کا انجام کیسا ہوا الا عباد اللہ المخلصین سوائے اللہ کے بندوں کے جو چن لیے گئے یا جو خالص کر لیے گئے اچھا جی اب یہاں تک تو ہوا پچھلا رکوع ختم اب یہ ہے کہ 8 میں نے بتائے تھے انبیاء جن کا ذکر آئے گا کون کی قوموں کا ذکر آئے گا اور یہ اس لیے کہ جو بھی کام کرنے والا ہے دائی ہے وہ اس کو یہ ہے کہ لمبا عرصہ دیکھنا ہو تو حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھ لو جی اور وہ 950 سال انہوں نے دعوت دی اور کچھ لوگ ایمان لائے اور اللہ تعالیٰ نے ان ایمان لانے والوں کو کامیاب کیا اور باقی کو غرق کر دیا اور اس کے علاوہ جو قربانیاں دینی ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آئے گا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کی بھی قربانی دے دی اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ بھی چاہا تو انہوں نے اپنی قربانی دے دی لیکن اللہ کی اطاعت کو نہیں چھوڑا تو اب جناب آگے پڑھتے ہیں وَلَقَدْ نَادَانَا نوح اس میں یہ دیکھنا ہے کہ نوح فاعل ہے نادا فعل ہے اور نا اس کا کیا بنے گا مفعول بن جی تو وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ اور بے شک نوح علیہ السلام نے ہمیں پکارا جی اپنے سجاد بھائی کو سمجھ آ رہی ہے جی میں یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ نادا کا مطلب ہے اس نے پکارا نا ہمیں تب وہ جو اس ہے وہ سے فاعل ظاہر ہو گیا نوح تو بے شک نوح علیہ السلام نے ہمیں پکارا اب یہ آگے آتا ہے کہ بھی کیسے پکارا وہ
سورہ قمر کے اندر آتا ہے کہ فدعا ربہ، تو نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، انی مغلوب، میں تو مغلوب ہو گیا ہوں، فانتصر، تو میری مدد کر۔ یہ تھی وہ دعا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 950 سال محنت کی۔ نوح علیہ السلام، کیا نوح علیہ السلام نے؟ جی بالکل ٹھیک ہے، نوح علیہ السلام نے محنت کی 950 سال۔ اس کو ذرا سوچیں، 950 سال بہت تھوڑا عرصہ نہیں ہوتا، صدی ساری پورا الف بنتا ہے 1000 سال کے قریب، 950 سال، لیکن اللہ کی اطاعت کرتے رہے اور اپنا کام کرتے رہے، تو نہیں آیا تو مغلوب ہوں، میری تو مدد کر، اس سے چھٹکارا دے۔ آگے جو آ رہا ہے فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، تو فا کا مطلب ہوگا تو، لا کا مطلب ہوگا یقیناً، نعمل بہت اچھا، بہت اچھے تھے۔ اب آگے تھا اس کے اندر حذف کر لیں، نحن المجیبون، یہ حذف ہے، تو اگر نہیں کریں گے، مجیبون کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جواب دینے والے، جواب دینے والے، پکار، بالکل ٹھیک ہے، تو اس کا دوسرا معنی ہوں گے دعا قبول کرنے والے۔ جی تو ہم بریکٹ میں لگا لیں گے، ہم کتنے اچھے ہیں دعا قبول کرنے والے، کیوں جی؟ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ کو ذرا دوبارہ دیکھیں، ترجمہ اس کا سیکھنا ہے۔ فَلَنِعْمَ تو یقیناً، نعم المجیبون تو یقیناً ہم کتنے کتنے اچھے ہیں اچھے ہیں، مجیبون کا دعا ترجمہ کیا قبول کریں گے؟ دعا قبول کرنے والے۔ ہم یقیناً کیا خوب دعا قبول کرنے والے۔ جی ٹھیک ہے، تو دیکھتے ہیں ابھی، تو اس کا ترجمہ پہلے کر لیتے ہیں۔ آگے لکھا ہوا ہے سوال، سواد اور لام، سوال کا مطلب ہے اس کو ملا کے آگے پڑھیں، یہ سوال کا مطلب ہوتا ہے۔ تو آگے بھی سوال ہے، آگے بھی سوال ہے، آگے بھی سوال ہے، اور عالمین پہ جا کے ختم ہوتا ہے۔ تو ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں ذرا ایک دفعہ۔ تو اب دعا تو تھی کی اللہ تعالیٰ نے کہ بھئی ان کا، حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ مجھے ان سے بچا لے یا اللہ، دعا ہے میری۔ تو آگے ویسے بد دعا بھی یہ آتی ہے کہ بھئی ان کا ستیہ ناش کر دے، ان میں سے کسی کو مت چھوڑ۔ مطلب پتہ نہیں نبی اپنے وقت کا، رسول اپنے وقت کا کتنا بیچارہ تنگ ہوا ہوگا کہ جب اس کو بد دعا کرنی پڑی۔ تو فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ، جی تو ہم نے اسے اور اس کے اہل کو، گھر والوں کو بھی ترجمہ ہوا ہے اس کا، گھر والوں کو بھی، لیکن یہ ہے کہ ساتھ ایمان والے تھے ان کو بھی ہوا، تو لہذا اہل جو ہے یہ دونوں معنوں میں آتا ہے، ایک تو گھر والوں کے معنی میں بھی آتا ہے، اور ایک اہل، آل کے معنی میں بھی آتا ہے کہ جو اس پر ایمان لانے والے تھے، تو ہم نے اسے اور اس کے اہل کو نجات دی۔ ہم ترجمہ کریں گے کس سے؟ من کرب العظیم، بہت بڑی کرب کرنا ہے یا تکلیف کرنا ہے؟ تکلیف یا تکلیف، چلو جی، بہت بڑی تکلیف سے، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اور وہ بیٹھ گئے کشتی کے اندر، اور کشتی جو تھی وہ جودی پہاڑ کے اوپر جا کے لگی۔ اب اس کو ذرا دیکھیے گا، وجعلنا، اور ہم نے بنایا، ذریتہ، اس کی اولاد کو، اس کی اولاد کو، ہم الباقین، وہی باقی رہنے والے تھے۔ 4 بیٹے تھے حضرت نوح علیہ السلام کے، پتہ ہے جی کون کون سے تھے؟ ایک تو وہ جو غرق ہو گیا، جی 3 میں بتاتا ہوں، ایک ہے سام اور ایک ہے حام، ایک کے ساتھ جی۔ حام جو تھے، افریقہ کے اندر جو افراد ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ حام، ان کے بیٹے جو تھے یہ ان کی اولاد ساری ہیں، اور جو سام ہیں یہ عرب جتنے بھی ہیں یہ اس میں سے آ جاتے ہیں، اور یہ جو یاسف تھے 4تھے بیٹے،
یہ یاجوج ماجوج اور یہ ترک افراد جتنے بھی ہیں کہتے ہیں کہ بھی یہ سارے افراد ان کی اولاد میں سے ہیں، اور ایک بیٹا جو تھا اس نے کہا تھا کہ بھی میں ابھی پناہ لے لوں گا۔ حضرت ابراہیم نوح علیہ السلام نے کہا کہ بھی آ جاؤ، آج کے دن اس کے علاوہ کوئی پناہ نہیں ہے۔ اس نے کہا میں ابھی پہاڑ کو پکڑ لوں گا، تو ایک درمیان میں لہر آئی اور وہ ڈوب گیا۔ تو یہ ہے وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، اور ہم نے اس کی اولاد کو بنایا وہی باقی رہنے والے تھے۔ کیوں جی؟ جی ان سے پھر اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کو کا دوسرا لقب کیا ہے، نام کیا ہے؟ آدم ثانی۔ آدم ثانی۔ آگے ہے، اس کو ذرا آرام سے پڑھنا ہے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخَرِينَ سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ۔ اب یہ ہے کہ وَتَرَكْنَا، اور ہم نے چھوڑا، علیہ، جی اب علیہ کا ترجمہ جو ہوا ہے اس پر، اس خیر پر، جی اس خیر پر، ہاں جی اس سلامتی پر، یہ دونوں معنی ہوئے ہیں۔ آگے آ رہا ہے، اسی پر ہم نے چھوڑا، فی الآخرین، بعد میں آنے والوں میں، جی آخر اور آخر، آخر دوسرا ہوتا ہے، آخر کا مطلب ہوتا ہے پیچھے آنے والے، پیچھے آنے والوں میں ہم نے اسے چھوڑا۔ اب وہ کیا چھوڑا؟ انہوں نے کہا جی کہ یہ چھوڑا سلامن، سلام کو، سلامتی ہو، علی نوح، نوح علیہ السلام پر، فی العالمین، سب جہانوں میں، سب جہان والوں میں، دونوں ترجمے ہوئے ہیں، سب جہانوں میں۔ تو نوح جب بھی آئے، ہم تو ہر نبی کے ساتھ کہتے ہیں علیہ السلام ہم نے کہنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ جی تو ترجمہ جناب کرتے ہیں، وَلَقَدْ، اور بے شک اور بے شک، نادانا نوح، نوح علیہ السلام نے ہمیں پکارا، نوح علیہ السلام نے ہمیں پکارا، فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ کا ترجمہ ڈاکٹر داؤد بھائی الگ سے کریں گے، ہم سنیں گے اور پھر ہم اس کا ترجمہ کریں گے۔ کیا ترجمہ کریں گے جی؟ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، یقیناً ہم دعا قبول کرنے والے کتنے اچھے ہیں، کتنے اچھے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس پر جی اتفاق؟ جی ٹھیک، اگر بدلنا ہے تو ابھی بدلیں، نہیں ٹھیک، ہم بریکٹ میں، جی جی تو ہم کتنے اچھے ہیں دعا قبول کرنے والے۔ اگر یہ اسی ترتیب سے کرنا ہے کہ ہم دعا کرنے والے کتنے اچھے ہیں کے بجائے ہم کتنے اچھے ہیں، یہ کہ آپ لیکن ہم کا مطلب نون نہیں ہے، نون نعما کا اصل ہے، کیوں جی؟ جی جی ہم بریکٹ میں لگائیں گے ہم، جی ورنہ تو اس کا ترجمہ بنے گا دعا کرنے والے کتنے اچھے ہیں، دعا قبول کرنے، دعا قبول کرنے والے کتنے اچھے ہیں، یہ ترجمہ اس کا بنتا ہے۔ لیکن وہ جو دعا قبول کرنے والے کتنے اچھے ہیں وہ تو ہم ہی ہے نا، نادانا، وہ جہاں چونکہ مانا ہم ہے تو اس جگہ پہ وہ نحنو جو ہے وہ حذف شدہ سمجھ کے تو ہم وہ لگائیں گے، تو ہم دعا قبول کرنے والے کتنے اچھے ہیں، کہیں جی ذرا فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ۔ ہم دعا قبول کرنے ہم والے تو کتنے یقیناً اچھے ہم کتنے اچھے دعا قبول کرنے والے۔ چلو جی، ہم تو یقیناً ہم کتنے اچھے دعا قبول کرنے والے ہیں، کہیں جی ذرا۔ تو یقیناً ہم کتنے کتنے اچھے دعا قبول دعا کرنے قبول والے ہیں۔ کرنے والے، جی بالکل ٹھیک ہے، وَنَجَّيْنَاهُ، تو ہم نے ہم نے نجات اسے دی نجات دی اور ہم نے اسے نجات دی، وَأَهْلَهُ، اور اس کے اور اہل اس کو، کے اہل کو یا اس کے گھر والوں اور کو، اس کے اہل کو بھی، ٹھیک ہے، من القرب العظیم، بہت بڑی بہت تکلیف سے، بڑی تکلیف سے۔ بہت بڑی تکلیف سے۔ تو جملہ اپنا کیسر بھائی بنائیں اس کا۔ اور ہم نے اسے اور اس کے اہل کو نجات دی بہت بڑی تکلیف، بہت بڑی تکلیف سے۔ وجعلنا، ترجمہ
اور ہم نے اور ہم نے بنایا اور ہم نے بنا دیا ذریتہ اس کی اولاد کو اس کی اولاد کو اس کی اولاد کو ہم نے بنا دیا. یہ جملہ ایک بنے گا ہم الباقین. اب ترجمہ آئے گا وہی وہی باقی رہنے وہی والے باقی رہنے والے تھے. وہی باقی رہنے والے تھے. ٹھیک ہے, ہم نے اس کی اولاد کو بنا دیا, وہی باقی رہنے والے تھے. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ. ترجمہ اور ہم ہم نے اس پر چھوڑا اسی پر اور ہم نے اسی پر, اسی خیر پر, اسی سلامتی پر چھوڑ دیا. کہیں وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ, اور ہم نے اسی سلامتی پر چھوڑ دیا اور ہم نے اسی سلامتی پر چھوڑ دیا. فی الآخرین, بعد میں آنے والوں میں بعد میں آنے والوں نے, بلکہ ہم نے اسی سلامتی پر چھوڑ دیا. جی مانے تو یہی ہیں جی, اسی سلامتی پر چھوڑ دیا اور بعد میں آنے والوں میں. سلام علی نوح. ترجمہ سلامتی ہو نوح علیہ نوح علیہ السلام السلام پر پر نوح علیہ السلام پر سلامتی ہو. فی العالمین, تمام جہانوں میں جہان والوں تمام میں. جہانوں میں. جی ڈاکٹر ترجمہ جی, اب جن کی باری ہے ذرا دیکھیں, میرے پاس نہیں ہے, ایک دفعہ کر دیں جی ساتھ. ابھی آج مشتاق مغل صاحب ہی ہے ہمارے پاس. جی وہ مشتاق ڈاکٹر بھائی کریں, جی کریں گے. وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ نہیں, وَلَقَدْ نَادَيْنَا وَلَقَدْ نَادَيْنَا نُوحًا اور نادان نادانا نادانا. نوح اور بے شک نوح علیہ السلام نے ہمیں پکارا. فَلَا نِعْمَ الْمُجِيبُونَ, تو یقیناً ہم کتنے ہی اچھے ہیں دعا قبول کرنے والے. بہت اچھا. وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ اور ہم نے اسے اور اس کے اہل کو نجات دی. من الکرب العظیم, بہت بڑی تکلیف سے. وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ اور ہم نے بنایا اس کی اولاد کو. ہم الباقین, وہی باقی رہنے والے تھے. وَتَرَكْنَا اور ہم نے چھوڑا علیہ اسی سلامتی پر. فی الآخرین, بعد میں آنے والوں میں. سلام علی نوح, سلامتی ہو نوح علیہ السلام پر. فی العالمین, تمام جہانوں میں. عالمین عالمین, تمام جہانوں میں. جی اچھا جی. اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ, بڑا آسان ہے, ترجمہ کریں. اِنَّا, بے شک ہم, بے شک ہم, بے شک ہم, كَذَلِكَ, اسی طرح اسی طرح نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ, احسان احسان کرنے کرنے والوں کو والوں کو نجات بدلہ دیتے. دیتے. اسی طرح ہم احسان کرنے والوں کو, نیکی کرنے والوں کو, دونوں معنی ہیں اس کے, نیکی کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں, تو نیکی کرنے والا کہہ دیتے ہیں جی. ہاں جی. انہو من عبادنا المؤمنین. انہو بے کا شک ترجمہ وہ یعنی وہ کون؟ نوح علیہ السلام, بے شک وہ نوح علیہ السلام ہمارے بندوں میں سے تھا. ہمارے بندوں میں سے, المؤمنین, جو بے شک ایمان لانے والے تھے. تو بندوں میں ترجمہ بنے گا بے شک وہ نوح علیہ السلام ہمارے ایمان لانے والے بندوں میں سے تھا. ترجمہ کریں. انہو من عبادنا المؤمنین, بے شک وہ نوح علیہ بے السلام شک وہ نوح علیہ ہمارے السلام نوح علیہ ایمان السلام لانے ہمارے والے ایمان بندوں میں لانے سے. والے بندوں میں سے تھا. بندوں میں سے تھا. اب کیا ہوا؟ ثم, پھر اغرقنا الاخرین. جی ہم نے دوسروں کو ہلاک کر دیا, ہاں, غرق اب کر دیا. آخر اور آخر یہاں آ گیا. پھر ہم نے دوسروں کو غرق کر دیا. غرق کر دیا. بس جی یہاں تک ہوا. کل انشاءاللہ ابراہیم علیہ السلام کا پڑھیں گے. بہت دردناک چیز ہے, لیکن یہ ہے کہ وہ اسوہ ہیں. یاد رکھیے گا ابراہیم علیہ السلام اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم, ان دونوں کے لیے قرآن مجید کے اندر لفظ آیا ہے کہ تمہارے لیے
ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو ان پر ایمان لائے وہ بھی آیا ہے، اسوہ ہیں، لیکن رسول پاک پر یہ جو آیت آتی ہے وہ یہ ہے کہ صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے اسوہ ہیں۔ تو کل انشاءاللہ اس کے پڑھیں گے۔ تو کیسر بھائی آپ کے پاس 3 منٹ ہیں، آپ شروع سے کریں ذرا۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہم الفوا آباءہم ضالین، بے شک انہوں نے پایا اپنے آباء و اجداد کو گمراہ۔ فہم علی آثارہم یہرعون، تو وہ ان کے قدموں کے نقشوں پر، نشانوں پر چلائے جاتے، بے اختیار دوڑائے جاتے تھے۔ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ، اور بے شک ان سے پہلے گمراہ ہوئے پہلے لوگوں میں سے اکثر یا بہت سے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ، اور بے شک ہم نے ان میں کئی ڈرانے والے بھیجے۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیے کہ کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ڈرائے گئے تھے۔ الا عباد اللہ المخلصین، سوائے اللہ کے خالص کیے ہوئے بندوں کے۔ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ، اور بے شک نوح علیہ السلام نے ہمیں پکارا۔ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، تو یقیناً ہم کتنے ہی اچھے ہیں دعا قبول کرنے والے۔ وَنَجَّيْنَاهُ، اور ہم نے اسے نجات دی، وَأَهْلَهُ، اور اس کے اہل کو بھی، مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، بہت بڑی تکلیف سے۔ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ، اور ہم نے اس کی اولاد کو بنایا، هُمُ الْبَاقِينَ، وہی باقی رہنے والے تھے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ، اور ہم نے اسی سلامتی پر چھوڑ دیا، فِي الْآخِرِينَ، بعد میں آنے والوں میں۔ سلام علی نوح فی العالمین، اور نوح علیہ السلام پر سلامتی ہو تمام جہانوں میں۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، بے شک اسی طرح ہم نیکی کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، بے شک وہ نوح علیہ السلام ہمارے ایمان لانے والے بندوں میں سے تھا۔ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ، پھر ہم نے دوسرے لوگوں کو غرق کر دیا۔ ٹھیک ہے جی، بس ایک تھوڑا سا نیچے کریں، ایک تصحیح ہو جائے۔ منذرین، ڈرائے جانے والوں کا انجام کیسا ہوا؟ تو ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس 1 منٹ ہے، وَلَقَدْ سے بے شک آپ کر دیں، وَلَقَدْ نَادَا نُوحٌ۔ جی سر، وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ، اور بے شک نوح علیہ السلام نے ہمیں پکارا۔ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، تو یقیناً کتنے اچھے ہیں دعا قبول کرنے والے۔ سر ہم چھوڑ رہا ہوں جان بوجھ کے کہ دعا قبول تو اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے۔ نہیں، وہ اب ہم اگر نہیں کہیں گے نا تو پھر جی سر، ممکن ہے دوسرے بھی ہوں گے کہ دعا قبول کرنے والے کو لگ جائے گا، اس لیے کہ نا پہلے ہے تو ہم جی لگائیں گے تو زیادہ بہتر رہے گا۔ ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے سر۔ تو یقیناً ہم کتنے اچھے ہیں دعا قبول کرنے والے۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، ہم نے اسے اور اس کے اہل کو بہت بڑی تکلیف سے نجات دی۔ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ